عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کی مرکزی تقریب سے خطاب کریں گے۔ بے نظیر کی برسی پر سندھ بھر میں عام تعطیل، ملک بھر سے کارکنان کی گڑی خدا بخش آمد۔ جیالوں کے استقبال کے لیے جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم، سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سمیت رہنماؤں کی بھٹو خاندان کے مزار پر حاضری، فاتح خانی کی، قبروں پر پھول چڑھائے۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی کا پیغام ہے کہ انصاف کے لیے پرامن طریقے سے آواز اٹھائیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے نظریات کی قیمت جان کی صورت میں ادا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی پر پیغام، کہا کہ نفرت کے بجائے اتحاد کا راستہ اپنائیں، انتقامی سیاست کے بجائے جمہوریت کو اصل بدلہ سمجھیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا، دختر مشرق کی زندگی جرت اور ہمدردی کا نادر امتزاج تھی۔ ان کی عظیم قربانی خون سے لکھا عہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ محترمہ نے جمہوریت، عوامی حقوق، وفاق کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد، جمہوریت میں رواداری، ہم آہنگی کی مثبت اقدار کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر پیغام، کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے سیاسی عمل میں رواداری کو فروغ دیا جو لائق تحسین ہے۔ ملک و قوم کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حکومت کا اعلیٰ سطح کا وفد بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کی تقریب میں شرکت کرے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی قیادت میں وفد گڑھی خدا بخش پہنچے گا۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں سردار ایاز صادق نے کہا، بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں، مقصد ملک کو مستحکم کرنے کے لیے مل کر چلنا ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ بولے کہ جمہوریت ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جیل میں بیٹھ کر افراتفری کرے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کی شناخت کی گئی، قاتل جہنم رسید بھی ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سکھر میں خطاب، کہا کہ پی ٹی آئی سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ تحریک انصاف ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست برباد نہ کرے۔ ملک کو بدنام کرنے والے بیرون ملک بیٹھے لوگوں کی مذمت کرتا ہوں، کھوکھلی دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ سارا پاکستان ان سے سبق لے گا کہ ملک کو تقسیم اور نفرت کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قربانی دیتے ہیں پھر بھی آپ پاکستان کی، اپنے ملک کی، اپنی سرزمین کے لیے دعاگو ہوتے ہیں اور آپ جدوجہد وہ کرتے ہیں جس سے سب کا فائدہ ہو۔ شہید بے نظیر بھٹو نے ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا کہ کارکنان ریاستی اداروں پر حملہ کریں۔ دیگر جماعتوں کو پیپلز پارٹی سے سیکھنا چاہیے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کی لاڑکانہ میں گفتگو، کہا کہ ایسی سیاست کا کوئی مطلب نہیں جس میں گالم گلوچ کی جائے۔ جمہوری قوتوں کا کام مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ دختر مشرق بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کی تحقیقات کے بعد بھی قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ شہید بے نظیر نے سیاسی مخالفین کے ساتھ آمریتوں کا بھی مقابلہ کیا، خاتون ہونے کے باوجود سخت ترین حالات میں بھی اپنی لیڈرشپ کا لوہا منوایا۔ عوام کو ان کے حقوق دلانے اور جمہوریت کی شمع روشن رکھنے کے لیے 2007 میں جلا وطنی کا دوسرا دور ختم کر کے واپس لوٹی۔ 18 اکتوبر کو کراچی میں استقبالی جلوس پر بم دھماکے ہوئے۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں آج کے دن جلسے کے بعد قاتلانہ حملے میں پاکستان نے اپنی بیٹی کھو دی۔ 150 کوڈ کاپٹرز اور اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کے لیے بھی 36 اور 20 کوڈ کاپٹرز جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں۔ یہ ڈرونز جو ہیں یہ بھی خریدے گئے ہیں۔ اس کے بعد اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بھی خریدا گیا ہے۔ گاڑی پر نصب 1 ہے، مستقل مقامات پر 3 ہے، پورٹیبل جو ڈرون جیمرز ہیں وہ 6 ہیں۔
کچے میں آپریشن کے لیے تمام وسائل فراہم کر رہی ہے. منشیات کا خاتمہ، جرائم میں نمایاں کمی خوش آئند ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عصمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا پولیس کو ہتھیار اور سہولیات کی فراہمی وزیر اعلیٰ کا مشن تھا. لاہور محفوظ ترین شہر ہے. پولیس کے لیے 6 کواد کاپٹرز خریدے گئے ہیں. سرحدی اضلاع کے لیے 50 کواد کاپٹرز خریدے ہیں. بھارت کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا. بھارت بنگلہ دیش تعلقات تاریخ کی کشیدہ ترین سطح پر پہنچ چکے. دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق پاک سعودی دفاعی معاہدے کا اعلان بھارت کے لیے اضافی دھچکا تھا. You can rightly be proud of joining the armed forces of Pakistan, which are symbol of solidarity, discipline and sacrifices. I also congratulate the families of the commissioning team, and it is your parents who have primarily instilled in you the spirit to join this prestigious service and to serve your nation. افواج پاکستان دنیا میں سب سے بہترین ہے. پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف بہادری سے لڑ رہی ہے. ٹیکنالوجی نے وارفیئر کا انداز بدل دیا. خود کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں. دفاع وطن کے لیے کیڈٹس اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں. کمانڈر رائل بحرین نیول فورسز ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم کا کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا پاکستان نیول اکیڈمی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے. پاکستان کے ساتھ اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں. بحرین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 124ویں میڈشپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشننگ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے نیول اکیڈمی آمد پر مہمان خصوصی کا استقبال کیا. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو کیڈٹس نے سلامی دی. ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی نے پریڈ کا معائنہ کیا. نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا گیا. ملک و قوم کی پرخلوص خدمت کا حلف بھی اٹھایا. پاکستان کا یمن میں امن و استحکام کی سعودی اور اماراتی کوششوں کی حمایت کا اعلان. یمن کے علاقائی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان یمن میں امن کے لیے سعودی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. امید ہے سفارتی کوششیں یمن میں دیر پا امن کے قیام کا سبب بنیں گی. پاکستان یمن میں موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. فریقین متفقہ طور پر مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل نکالیں.